بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا 13واں پارہ سورۃ رعد سٹارٹ ہو گئی ہے۔ سورۃ رعد بادلوں میں بجلی کی گرج، اس کے مدنی ہونے میں اختلاف ہے۔ اس صورت میں بہت سی نشانیاں واضح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اس کی پہلی آیت اور سورۃ یوسف کی آخری آیت ملتی جلتی ہے۔ حق و باطل میں جو کشمکش ہے پہچان کروائی گئی ہے اس صورت میں۔ شروع کر لیتے ہیں۔ حروف مقطعات سے سورت شروع کی گئی۔ الف لام میم را، تلکا یہ آیات الکتابی، یہ آیات ہیں کتاب کی، والذی اور جو کچھ انزلہ اتاری گئی، الیکا طرف آپ کی، من ربکا آپ کے رب کی طرف سے۔ جو کچھ اس آیت میں بتایا ہے وہ سچ ہے، کوئی شک نہیں، لیکن اس سچائی کو لوگ مانتے نہیں ہیں۔ دوسری آیت میں ہے کہ اللہ آسمان بلند کیا اللہ نے ان کے ستونوں کے بغیر، جسے تم دیکھتے ہو، ستون ہے مگر تم نہیں دیکھ سکتے۔ یہ ساری نشانیاں اس لیے دکھائی تاکہ عبرت پکڑو، نہ یہ سب خود بنا ہے نہ کسی اور نے بنایا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور ہمیشہ کے لیے بنایا ہے۔ تیسری، اللہ کا تعارف کروایا جا رہا ہے۔ ہر قسم کی پیداوار کے اندر دو دو جوڑے ہیں، جسے بڑا چھوٹا پھل، جیسے بڑا چھوٹا پھل، میٹھا اور کڑوا پھل، جیسے رات کا جوڑا دن کا۔ ٹھیک ہے، اس حوالے سے اس آیت کو وضاحت کے ساتھ جوڑوں میں کھولا گیا ہے۔ آیت مزید غور و فکر۔ ایک جڑ سے نکلا درخت، ایک پانی ملتا ہے، ایک جڑ سے دو نکلے درخت تو پانی ایک ہی ہے، مگر پھل کا ذائقہ مختلف ہے۔ ٹھیک ہے، مثال انگور کا گچھا، اتارے ایک دانہ میٹھا ہے، دوسرا بے مزہ، حالانکہ پانی ایک جیسا ہی ہے، ذائقہ مختلف ہے۔ یہ مثال بنی آدم کی اولاد کی ہے کہ عقل سے کام لینا دین کے فرائض میں سے ہے، کہ پانی تو وہی ہے، اگر دو جڑیں نکلی ہیں، دو درخت بن گئے ہیں، ان کے پھل کا ذائقہ الگ الگ ہے۔ ٹھیک ہے، 5 تعجب والی بات ہے ان کی کہ کیا پھر سے پیدائش ہوگی انسان کی، حالانکہ جس نے پہلی بار پیدا کیا وہ دوبارہ بھی کر سکتا ہے، لیکن کیا ہے کہ وہ غور و فکر نہیں کرتے، انہوں نے رب کا انکار کر دیا ہے۔ 6 آیت، وہ اپنی سرکشی کی وجہ سے بات ماننے کی بجائے عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ کب آئے گا عذاب، دکھائیں ہمیں، اس لیے کہ انہیں یقین نہیں تھا کہ عذاب آ سکتا ہے۔ انہیں لگتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی ڈرا رہے ہیں۔ بس عنکبوت 53 میں بھی عذاب کے حوالے سے یہ کہ وہ عذاب میں جلدی مانگتے ہیں۔ 7 آیت، وہ جنہوں نے کفر کیا کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نہیں اتارا جاتا کوئی حسی معجزہ، موسیٰ کا عصا تھا یا صالح علیہ السلام کی اونٹنی تھی، اس لیے انہیں دکھائی جاتی تھی کہ پہلی قومیں بھی نہ مانتی تھی، پھر عذاب آتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نشانیاں دکھانے ڈرانے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نشانیاں دکھانے کے لیے نہیں بلکہ ڈرانے کے لیے بھیجے گئے ہیں؟ یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ نچوڑ نکال دیا کہ رب ہے جو سب کر سکتا ہے، اس کے آگے کسی کی نہیں چلتی۔ مثالوں سے اللہ رب العزت سمجھا رہے ہیں کہ کیسے ایک ہی پانی ڈلتا ہے، جڑیں دو ہو جاتی ہیں اور ذائقہ چینج ہو جاتا ہے پھل کا، اور پھر کتنا خوبصورت بتایا گیا کہ ایک ہی انگور کا گچھا ہے اور اس کا ایک دانہ تو بہت میٹھا ہے اور دوسرا بے مزہ ہے۔ تو دیکھیں یہ قدرت ہے، لیکن وہ مانتے نہیں ہیں۔ زندگی کے عروج و زوال کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے اس قول ہم بعض پھلوں کو بعض پر لذت اور خوش ذائقی میں فضیلت دیتے ہیں۔ سورۃ رعد کی 4 آیت کے بارے میں فرمایا
اس سے مراد دی اور سوکھی کھجوریں ہیں، فارسی کھجوریں ہیں، میٹھی اور کڑوی کسیلی کھجوریں ہیں، ٹھیک ہے، کہ ایک ہی گچھا ہے لیکن اس کے اندر ذائقہ چینج ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جو رب ہے وہ ایک بار کیا، وہ ہر بار کر سکتا ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے اور جب چاہے تب کر سکتا ہے، لیکن وہ مانتے نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جب جیسے حضرت موسیٰ پہ موعظے آئے بہت سارے، انہوں نے اپنی قوم کو دکھائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں موعظے دکھائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ادھر کیا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معجزے دکھانے کے لیے نہیں بھیجے گئے کہ جیسے پہلے نبیوں نے دکھا کر پھر بھی ان کی قوم نہ مانی، یہ صرف ڈرانے آئے ہیں۔ ان کو لگتا تھا کہ اب صرف باتوں سے ڈرائیں گے، عذاب کوئی نہیں آنا، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ کب آئے گا عذاب، کس وقت آئے گا عذاب، یہ جو ہمیں ڈرا رہے ہیں رات کو، نعوذ باللہ استغفر اللہ، کہانیاں گھڑتے ہیں صبح آ کے ہمیں سناتے ہیں، وہ یہ مانتے ہی نہیں تھے کہ یہ رب العظیم کی کتاب ہے۔ تو اللہ نے 7 آسمانوں پر اس عورت کی صدا سن لی تھی۔ سورۃ المجادلہ میں اگر آپ غور کریں، اگر اس بندی کی صدا زمین سے آسمان تک، 7ویں آسمان تک پہنچ گئی، تو کیا ہم یہاں پر بیٹھے جب اللہ کو دل سے پکاریں گے تو کیا وہ نہیں سنے گا جو کہتا ہے کہ میں شرک سے بھی قریب ہوں؟ خدا نے اس قوم کی حالت نہ بدلی، خدا نے اس قوم کی حالت نہ بدلی، نہ ہو جس کو خیال عبادت کا اپنے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت ہی نہیں بدل سکتا جو اپنے پر خیال نہ کرے کہ وہ کس کا بندہ ہے اور کس لیے اس دنیا میں آیا ہے۔ تو شاعر نے بہت نچوڑ کے ساتھ یہ بتایا کہ خدا نے اس قوم کی حالت نہ بدلی، نہ ہو جس کو خیال عبادتوں کا، ٹھیک ہے، تو دعا ہے جو مومن کا سب سے بڑا سرمایہ ہے، تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے، ہمیں دعاؤں میں کثرت کرنی چاہیے، دعائیں مانگنی چاہیے، دعائیں دینی چاہیے، دعائیں لینی چاہیے، کیونکہ دعائیں دینا لینا بہت مشکل کام ہے، لیکن جب ہماری نیتیں خالص ہوتی ہیں تو یہ کام بخوبی آسان ہو جاتا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں 8 رکوع کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ یعلم، ٹھیک ہے، اللہ وہ اللہ، یعلم وہ تو سب کچھ جانتا ہے، اور کیا جو اٹھاتی ہے ہر مادہ، یعنی جو بھی اٹھاتی ہے مادہ، یعنی اس سے کیا مراد ہے، اس سے مراد حمل، سائز، مدت، کتنا وقت، کیسے، جو ارحام یعنی ان کے پیٹوں میں ہے، وہ سب کا سب جانتا ہے۔ کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ تو جب اللہ جانتا ہے تو ہمیں اس سے ملنے کے شوق، جذبے، تقوی، نیتیں سب خالص کرنی ہوں گی، وہی باقی رہنا ہے جو دوسروں کے لیے نفع مند ہوگا۔ جب ہماری نیتیں صاف ہوں گی تو انشاءاللہ ہمارے ارادے مضبوط ہوں گے، تو ہم دین میں سبقت لے جانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ تو کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، جو اٹھاتی ہے ہر مادہ، یعنی حمل، سائز، مدت وغیرہ۔ سورۃ لقمان 34 میں بھی ہے کہ وہ جانتا ہے جو رحموں میں ہر چیز کی ایک مقدار ہے۔ 9 آیت جانتا ہے ظاہر بھی پوشیدہ بھی، وہ بڑا ہے بلکہ بہت ہی بڑا ہے۔ 10 آیت تم میں وہ سب برابر ہے جو ظاہر چھپ کر کرتے ہو تم بات، راتوں میں یا دن میں، وہ اللہ کے لیے برابر ہے، سب علم ہے اسے، رات کو بات کریں، دن کو بات کریں، کمرے میں بات کریں
یا سامنے بات کریں، صحرا میں بات کریں، جہاں بھی بات کریں، وہ رب سب جانتا ہے، اس کو سارے علم ہے۔ 11 آیت، اس لیے ہی یعنی انسان کے لیے باری باری آنے والے فرشتے، یعنی انسان کے آگے بھی پیچھے بھی فرشتے ہیں، اس کی نگرانی کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں رات اور دن کے فرشتے باری باری آتے ہیں، صبح اور عصر میں جمع ہوتے ہیں۔ وہ فرشتے جنہوں نے تمہارے ساتھ رات گزاری ہوتی ہے وہ چڑھ جاتے ہیں، اللہ ان سے دریافت فرماتا ہے، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں ایسی حالت میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور ہم ان کے پاس اس حالت میں پہنچے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ خلاصہ، ہم سب کو اپنی طرف توجہ کرنی ہے، میں کیا ہوں، میرا عمل کیا ہے، میں کھڑا کہاں ہوں اور کوشش کتنی کرتی ہوں۔ پہلا آیت، وہی ہے جو بجلی چمک اور خوف سے بادلوں کو ڈراتا ہے۔ خوف، سب بجلی گرج سے خوف کرتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ بارش ہوگی۔ 30، جب بجلی چمکے تو ذکر کرو، وہ اللہ سخت پکڑ والا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ جب بجلی کڑکتی ہے تو تم کیا کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا شکر کرو۔ 14 آیت، اس کو پکارنا، دعا کرنا اللہ ہی درست ہے، اللہ ہی جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور جو تم پکارتے ہو دعا ان کی مثال جیسے پانی پینے کے لیے کنویں کی طرف ہاتھ دونوں پھیلا دیتے ہیں تاکہ اس کے منہ کو پہنچے پانی۔ یہ طریقہ غلط ہے، ہاتھ گول کرنے پڑتے ہیں، ہاتھ تک پانی پہنچے گا پھر جھکنا پڑتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ پانی خود ہی چل کے ہمارے پاس آ جائے، تو ایسا نہیں ہوتا، اس کے لیے ہاتھ پھیلانا پڑے گا۔ 15 آیت، مجبوری میں نماز منافق پڑھتے ہیں، سستی کے مارے ہوتے ہیں، وہ دکھاوا کرتے ہیں۔ انسانوں کے علاوہ ساری مخلوق خوشی سے اللہ کی عبادت کرتی ہے ایسے انسانوں۔ 16 آیت، کون ہے آسمان اور زمین کا رب، پھر بھی اور اولیاء اپنے بنا بنائے رکھتے ہیں، صرف اللہ مالک ہے۔ اللہ واضح سوال کر رہا ہے، کیا اندھا دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ اندھے اور روشنی برابر ہو سکتی ہے؟ اندھیرا اور روشنی برابر ہو سکتی ہے؟ 16 آیت، جس نے آسمان سے پانی اتارا، پھر وہی دیکھیں اللہ تعالیٰ مثالوں سے، اس مثال سے 70 آیت اللہ حق و باطل کا فرق سمجھا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے 18 آیت میں بھی، جنہوں نے اپنے رب کی اطاعت کی ان کے لیے اچھا بدلہ ہے، کون سا؟ جنت کا۔ کن کے لیے؟ جنہوں نے اطاعت کی ہے، جنہوں نے فرما برداری کی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اطاعت گزار بنا دے، آمین۔